بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سفر، یعنی آپ اگر سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، تو فرماتے ہیں ہم سفر افراد کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور غصے کو پینا سفر کے آداب میں سے ہے۔ اور ایک جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہم سفر کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرے گا تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے اور وہ خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اکثر سفر پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم سفر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ایکٹیویٹی، جن کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں ان پر غصہ آ جاتا ہے، تو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے بھی مسافر ہوتے ہیں جو ایج زیادہ ہو جاتی ہے، سامان ان کے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا لینا، ان کی ہیلپ کرنا، بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر آپ توجہ دیں کہ ایک مسافر ہمارے ساتھ میں ہے، آپ کہیں بھی جا رہے ہوں، ایک مسافر ہے، اس سے محبت سے پیش آنا، اس کی مدد کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں آتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے آگے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، چاپلوسی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو درمیان میں بستی کے کچھ لوگوں نے جیسے ہی اپنے امیر کو دیکھا تو وہ لوگ حضرت کو دیکھ کر آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکام کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکام کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں خود کو زحمت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدے مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ یعنی دنیا دار لوگ آ جائیں، آگے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس آخرت کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ کون دیندار ہے، کون دنیا دار ہے، پھر ہمیں اس طرح سے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دنیا میں ایسا مصروف ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور آخرت کی یاد میں رہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے یہ دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں جو دنیا کے سلسلے سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا مجھے کثرت کے ساتھ دنیا دے کر مصروف نہ کر دینا، یعنی کثرت یعنی بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ دنیا دے کر مصروف نہ کر دے کہ اس کی عجیب و غریب رونقیں مجھے غافل کر دیں، اس کی رنگ برنگی رونقیں مجھے آزمائش میں ڈال دیں۔ پھر فرماتے ہیں نہ ہی اتنی قلت فرما کہ میرے عمل کو نقصان پہنچائے، اور میرا سینہ ہمیشہ اس کے حصول کے لیے پر رہے، مجھے اس کے بدترین لوگوں سے بے نیازی عطا فرما، اور اس قدر عطا فرما جس سے تیری رضامندی حاصل کر سکوں۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا تو طلب کرنا ہے، دنیا لینا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، مگر آخرت کا نقصان نہ ہو جائے، آزمائش میں نہ پڑ جائیں، عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں آخرت کا نقصان ہو جائے۔ ہماری توجہ اس پر ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا لینا ہے مگر بس اتنے کہ جس سے خدا راضی ہو، آخرت کا نقصان نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نصیحت بہت ہی اچھا عمل ہے،
ہم اگر کسی میں خامی اور غلطی دیکھیں تو اس کی نصیحت ہم ضرور کریں۔ کبھی کبھی انسان کچھ غلط کرتا ہے، خود اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمیں سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی، یعنی اس نے کوئی برائی کی، لوگ موجود ہیں، اب سب کے سامنے نہیں، یہ تم نے غلط کیا، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کا رزلٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، وہ ریئیکٹ کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، امام فرما رہے ہیں جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی، اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی، اور جس نے مجمع عام میں نصیحت کی، اس نے اسے عیب دار بنا دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے مجمع میں کسی کو ٹوک دیتے ہیں تو پھر انسان کی انسلٹ بھی ہو جاتی ہے، پھر ایک غصہ بھی ہوتا ہے، ایک نفرت بھی ہو جاتی ہے، پھر انسان ہو سکتا ہے کہ اس اچھے کام کو اب کرنا بھی چاہے نا تو ضد میں آگے کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، کیا کر لیجئے گا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہی امام اشارہ کر رہے ہیں، نہیں، اگر سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھائیں، اس سے کیا ہوگا، انسان اس کو قبول بھی کرتا ہے اور بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ فرماتے ہیں بلند آواز سے بسم اللہ کہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے بسم اللہ کہے۔ دوسرا ہے کہ خاک پر سجدہ کرے۔ تیسرا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، اور چوتھا، دن رات میں 51 رکعت نماز ادا کرے، اور 5واں، روز اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ اب ہمیں اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو 5 علامتیں بتائی جا رہی ہیں، ان علامتوں میں سے کیا ساری علامتیں ہم پر فٹ ہو رہی ہیں، یا 1 2 3 فٹ ہو رہی ہیں، یا کچھ فٹ ہو رہی ہیں، یا بالکل ہم تمام علامتوں سے باہر ہیں؟ تو پھر ہم اپنے آپ کو مومن کیسے کہیں؟ مومن کہنا ہے تو مومن کی علامت بتائی گئی ہے، بسم اللہ بلند آواز سے، خاک پر سجدہ کرتا ہے، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، دن رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازی بنے اور روز اربعین امام حسین کی زیارت پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کس عالم میں صبح کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مصیبتوں کے درمیان۔ یہ دیکھیے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی ہم بھی جب صبح کرتے ہیں تو کس عالم میں؟ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا کیا فرماتے ہیں؟ عمر کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا، اعمال محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا، موت تعاقب میں لگی ہوئی ہے، اور چوتھا، جہنم اپنی طاق میں ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہم سوچیں، آج ہمارا جو ایک نئی صبح جو ہوئی ہے، یعنی عمر کم ہوئی، یعنی ہمارے اعمال جو ابھی تک تھے وہ محفوظ کیے گئے، نوٹس ہو رہے، حساب و کتاب ہمیں دینا ہے، موت راہ دیکھ رہی ہے، اور اگر ہم گنہگار ہیں تو پھر جہنم کے ایندھن جل رہے ہیں، اور جہنم بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر بھی ہر صبح ہماری توجہ ہونا چاہیے، جس کی بنا پر ہم برے کاموں سے بچیں گے اور اچھے کاموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں گے۔ لہٰذا اس حدیث کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ہر صبح اٹھیں تو ضرور سوچیں کہ ہماری صبح، ہم اپنا دن کس طرح سے شروع کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔